میں اس بزم کے آخری شریک جناب محب اللہ صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں جناب حافظ محب اللہ صاحب۔ حامدا ومصليا وتسليما، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عروج مسلم زوال مسلم کے حالات سارے بتا رہے ہیں، عروج مسلم زوال مسلم کے حالات سارے بتا رہے ہیں، وہ عشق و غم سے بھری ہوئی داستاں اپنی سنا رہے ہیں، ایمان اخوت جہاد و تبلیغ عروج مسلم کے اسباب ہیں یہ، زوال مسلم کا کیا سبب ہے اعمال ہمارے بتا رہے ہیں۔ قابل قدر علماء کرام، طلباء اعظام، آج جس موضوع کو لے کر اپنے دامن گفتگو کی زینت بنا کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے مسلمان غالبیت سے مغلوبیت کی طرف کیوں۔ سامعین ذی فضل و شرف، جب میں اس موضوع کے ایک گوشہ حقیقت کی طرف نظر ڈالتا ہوں تو دل و دماغ کے تمام تر قوت احساس لرزہ بر اندام ہو جاتی ہے کہ کبھی یہ قوم عروج و بلندی کے اس مقام تک پہنچ جاتی ہے کہ تمام اقوام عالم پر اس کی حاکمیت کا پھریرا لہراتا نظر آتا ہے، اور کبھی یہ قوم پستی و تزلزل کا شکار ہو کر اس قدر بے وقعت بن جاتی ہے کہ صدیوں اس کی غلامی کرنے والی قومیں اس پر حاکمیت کا جال بچھا دیتی ہیں۔ جب میں نے قرآن مقدس سے اس کے اسباب کے بارے میں پوچھا تو مجھے جواب ملتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى۔ تیسری جگہ ارشاد ہوتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی ایمان و اعمال صالحہ کا اتصال غالبیت مسلم کا سب سے پہلا قرینہ ہے۔ اصحاب علم و بصیرت، اگر آپ 1500 سالہ تاریخ کی ورگردانی کریں تو آپ کو غالبیت مسلم کا ایک بنیادی عنصر مسلمانوں کی اتفاق و اتحاد کی صورت میں نظر آئے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا پر عمل کر کے قومیت و عصبیت اور رنگ و نسل کے امتیاز کو ختم کر کے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ پر عمل پیرا ہو کر قال اللہ وقال الرسول کو اپنی زندگی کا مشن بنا کر نکلتے تو کامیابی و کامرانی ان کی جوتوں کو دستک دیا کرتی۔ چنانچہ بدر میں 300 تھیرا تھے، غلبہ پایا 1000 پر، احد میں 750 تھے، غلبہ پایا 3000 پر، خندق میں 3000 تھے، غلبہ پایا 10,000 پر، یرموک میں 60 تھے، غلبہ پایا 60,000 پر۔ سبب اس کی یہ تھی کہ ماضی میں مسلمانوں کے دل نور ایمانی سے منور تھے، ہاتھوں میں توحید کی تلوار تھی، اخلاص کے تیر تھے، تنظیم کے میزائل تھے،
اطاعت نبوی کے ایٹم بم تھے، لیکن جب میں عصر حاضر میں دیکھتا ہوں تو مجھے مسلمان غالبیت سے مغلوبیت کی طرف ڈھلتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب میں قرآن کھولتا ہوں تو مجھے جواب ملتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ ارے مسلمانوں بتاؤ تمہارے پاس بدر میں کون سی تلوار تھی، احد میں کتنے تیر تھے، خیبر میں کتنے گھوڑے تھے، حنین میں کون سی کلاشن کوف تھی، یرموک میں کتنے بم اور لڑاکا طیارے تھے، پھر بھی اے مسلمانوں فتح و نصرت تمہیں ملتی رہی، لشکر طاغوت کو ہزیمت ہوتی رہی، نور حق چار سو پھیلتا گیا، ظلمات باطل مٹتا رہا، عالم شیطان سرنگو ہوتا رہا، اور چار دانگ عالم میں اسلام کٹنکا بچتا رہا۔ ارے تاریخ گواہ ہے کہ جب تک امت مسلمہ نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو سینے سے لگائے رکھا، اس وقت تک عزت و شوکت، سر بلندی اور حکومت ہماری لونڈی بن کر رہی۔ لیکن جب ہم نے قرآنی تعلیمات کو پسے پش ڈال دیا تو رب کی رحمت ہم سے خفا ہوئی اور ہم اس حدیث مبارکہ کا مصداق بن گئے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، جس کا نقشہ علامہ اقبال یوں کھینچتا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ عزیزان من، مسلمانوں کی غالبیت کا ایک سبب اعلاء کلمت اللہ کے لیے میدان جہاد میں عشق و وفا کی روداد سنانا ہے۔ اگر آج جہاد سے دوری پیدا ہوتی چلی گئی تو آقا کا وہ فرمان عالی شاہ مغلوبیت مسلم کو خود متعین کرتا ہے، اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذل۔ اب بھی موقع ہے کہ مسلمانوں کا ماضی شاندار ہے، ماضی میں محمد بن قاسم جیسے سپہ سالار، فاتح بیت المقدس اور سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے فاتح اعظم موجود ہیں، لیکن جو قوم اپنی ماضی کو فراموش کر دیتی ہے تو اس کا مستقبل تاریک ہو جایا کرتا ہے اور غالبیت سے مغلوبیت کی طرف ڈھلتے جاتے ہیں، جس کی عکاسی شاعر یوں بیان کرتا ہے، اپنے مرکز سے ہٹو گے تو کچل جاؤ گے، خواب بن جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے، اپنی مٹی پہ چلنے کا کرینہ سیکھو، اپنی مٹی پہ چلنے کا کرینہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔